بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر سورہ ہے، بہت چھوٹا سورہ ہے. بسم اللہ ملا کے 5 آیتیں ہیں. جو قرآن کا چھوٹا سورہ ہے وہ پورے قرآن کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر اسے حقیر نہ جانیے گا اور کسی کو لمبا دیکھ کر معتبر نہ مانیے گا. ہم جس فرش پر بیٹھے ہیں نا، وہاں پر بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں حسینی شفا خانہ ہے اور حسینی شفا خانے میں وہ اینک لگوائی جاتی ہے جس سے حقیقت نظر آئے. ہماری دید ہی کچھ اور ہے، ہماری آنکھیں ہی کچھ اور دیکھتی ہیں. جو لوگ نہیں دیکھتے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا. مجھے لوگوں نے دیکھا، میں سانپ کو دیکھ کر کھڑا ہو آگے نہیں بڑھ رہا. تو تب سے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں، خود سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا کہ ان کے چڑھانے میں ہوں یا عقل مندی کا ثبوت ہوں. بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. تو یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں. کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جب مجھے معلوم ہوا نا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. توجہ چاہوں گا ایک جملے کے بعد. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. ہمیں اس جگہ پر بیٹھنے پر جو اینک نصیب ہوتی ہے، جو دید نصیب ہوتی ہے، اسے بصیرت کہا جاتا ہے. ایک یہ آنکھیں جو ہمارے سر میں جڑی ہوئی ہیں، چشم سر والی آنکھیں. ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے.
بہت شکریہ. وہ جو سر کی آنکھیں ہیں نا وہ تو حقیقت کہاں دیکھ رہی ہیں. یہ مکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو. تھال تو نہیں ہے, 3 پر ہے اس کے. جی آگ کا انگارہ دائرہ نما شکل میں گھمانا شروع کریں تو ایسا لگے گا جیسے ویل گھوم رہا ہے کوئی آگ کا, جبکہ وہ ویل نہیں ہوتا. میں اور آپ جب صحرا میں نکلتے ہیں یا کسی بڑے شاہراہ پہ چلتے ہیں تو ہمیں دور سے پانی نظر آتا ہے جسے ہم سراب کہتے ہیں. قریب جاتے ہیں وہ پانی نہیں ہوتا. تو ہماری آنکھیں پانی دیکھ رہی ہوتی ہیں مگر پانی ہوتا نہیں ہے. ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ قرآن کی آنکھوں سے دیکھیں. اہل بیت کی آنکھوں سے, اہل بیت جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں. لہذا میں حدیث ہدیہ کر رہا ہوں. المومن کیس, توجہ ہے, مومن ہوشیار انسان کو کہا جاتا ہے, مومن سمجھدار انسان کو کہا جاتا ہے. المومن کیس ينظر من نور اللہ, وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ذریعے سے. اللہ اکبر. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ دو, مومن ہوشیار انسان کو کہتے ہیں. حدیث کہہ رہی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نور کو محمد اور علی کہا جاتا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں وہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے دیکھتے ہیں. جو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں حقیقتیں دکھائی ہیں, حقائق دکھائے ہیں. عزیزان گرامی, میں اور آپ دنیا میں جب آئے تو ہم 5 نقص لے کر دنیا میں آئے. ہم فضائل لے کر نہیں آئے, ہم نقائص لے کر دنیا میں آئے. عیب لے کر نہیں آئے. عیب اور بات ہے, نقص اور بات ہے. میرے اور آپ کے 5 ہاتھ پیر نہیں ہیں, میرے 4 پیر نہیں ہیں, آپ کی 6 آنکھیں نہیں ہیں, آپ کی مثال 8 انگلیاں نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے. ہم عیب لے کر نہیں آئے, ہم نقص لے کر آئے. ہر نقص عیب نہیں ہے. وہ جو نقص ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں تشریف بھائی, وہ جو نقص ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں, وہ جب اللہ نے لے کر بھیجا ہے تو پھر اللہ ہی اس کے برطرفی کا انتظام بھی کرے گا. اللہ ہی انتظام کرے گا کہ یہ نفس ختم کیسے ہو. سب سے پہلا نفس جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں, ہم پیدائشی طور پر ایک نفس لے کر آئے ہیں, وہ ہے جہالت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میں نے, اللہ نے ماں کے شکموں سے تمہیں دنیا میں اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. جو شے کے بارے میں نہ جانتا ہو وہ اشیاء کا عالم کیسے ہوگا. تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے, ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہم ایک نقص لے کر آئے, جہالت. دوسرا نقص جو ہم لے کر آئے وہ ہے عزیزان گرامی بزدلی. ہم پیدائشی بزدل ہیں. اس بچے کو گھور کے دیکھیے, اسی بچے پہ سارا زور کا چلے گا. کسی بھی بچے کو آپ گھور کے دیکھیے, ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے, ڈانٹیے ذرا. ماں باپ جب خفا ہوتے ہیں بچوں سے تو رو پڑتے ہیں, اساتذہ اگر تھوڑا سا تنگ بھی کرتے ہیں تو بچے رو پڑتے ہیں. یہ بزدل ہے. بزدل, بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو. پہلے کہتے تھے نا ہمارے بڑے, دار نہ داری بز میں کھا. اگر کوئی کام بھی نہیں ہے تو بکری خرید لو, بڑا کام مل جائے گا تمہیں. بز کہتے ہیں بکری کو, چھوٹے دل والا. ہم پیدائشی طور پہ چھوٹے دل کے ہیں. جی دل ہمارا چھوٹا ہے, ہم جلدی ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. یہ پیدائشی بات ہے. یہ دوسرا نقص ہے جو ہم لے کر آئے ہیں, بزدلی. تیسرا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے کنجوسی. ہم پیدائشی طور پہ کنجوس ہیں. اپنے بچے کو ٹافی لا کے دیجیے, وہ جب ریپر کھول کے کھانے لگے تو اسی سے کہیے مجھے دے دو, نہیں دے گا نا. اور اگر دے دے آپ کو تو آپ کہتے ہیں کل پوری تھیلی لاؤں گا. بچہ پیدائشی طور پر کیا ہے, کنجوس ہے. یہ تیسرا نقص ہے. چوتھا نقص جو ہے وہ ہے بے غیرتی. ہم غیرت لے کر نہیں آئے, ہم غیرت لے کر نہیں آئے. ہمارا جیسے ڈالا ہم ویسے ہی پڑے رہے. جی کپڑے پہنا دیے تو مہربانی, کپڑے نہیں پہنائے تو ویسے ہی پڑے رہے. اور وہ بچپنے کے یہ ایام تو ہوتے ہیں جو بعض لوگ کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم سے کیا بات کرے گا, آج گورنر بنا بیٹھا ہے, آج وزیر بنا پھر رہا ہے, یہ ہم سے کیا بات کرے گا, ہم نے تو اس کا بچپن دیکھا ہے. کوئی اسی لیے کہتے ہیں ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں ہیں. 5واں نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے
لے کر آئے ہیں، پیدائشی طور پر ہم عزت لے کر نہیں آئے. ہماری کوئی عزت نہیں، اس نے دے دیا اس نے دے دیا. وہاں پڑے ہوئے تھے، ناک پر مکھیاں چل رہی بیٹھی ہوئی تھیں، جی کیڑے لگ گئے، چوہے ہو گئی بچے کے سر میں. کوئی عزت نہیں، کوئی وہ نہیں. کسی اور کے رحم و کرم پر ہے، کیسی عزت ہے. ہم پیدائشی طور پہ 5 نقص لے کر آئے. اب جب یہ اللہ کے یہاں سے ہم نقائص لے کر آئے ہیں تو یہ جب ختم ہوں گے تو ان کی جگہ جو چیز آئے گی اسے کہتے ہیں فضائل. اور فضائل وہی دے سکتا ہے جو پیدائشی طور پر فضائل لے کر آیا. بڑی محنت کی تھی میں نے. ہمیں فضائل وہ عطا کرے گا جو پیدائشی طور پر فضائل لے کر آیا. جو پیدا ہوا ہو، یعنی دنیا میں آیا ہو، ظاہر ہوا ہو، جسے اللہ نے وہاں سے یہاں بھیجا ہو، مگر وہ جاہل نہیں، پیدائشی عالم ہو. مجھے ایسے مل کر جواب دیجئے. بلندر صلوات. توجہ کر لیا آپ نے. اگر پیدائشی طور پر میں انہیں ان 5 فضائل کا حامل مانوں گا تب یہ ہیں جو مجھے فضائل دے سکتے ہیں. یہ پیدائشی طور پر عالم ہے. میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں، اہل بیت کی زندگی کا ایک لمحہ جہالت میں نہیں گزرا. علم ان کا ذاتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اہل بیت کا علم، دیکھیں بات منطقی ہونی چاہیے. میرا مجمع سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور پھر ویڈیو بنتی ہے تو یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. کینیڈا والے سن رہے ہوتے ہیں، امریکہ والے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں مجلس کو. تو میں صرف چکوال کے اندر مجلس پڑھنے نہیں آیا ہوں. چکوال میں پڑھ ضرور رہا ہوں مگر سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو ہمارے بیان کے اندر بہت زیادہ وسعت ہونی چاہیے، بڑی مضبوطی ہونی چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے. ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہم ایسے ہی اہل بیت کے مرید اور موالی نہیں ہیں. ہم جو اہل بیت کے فقیر ہیں، ہم جو اہل بیت کے مرید ہیں، ہم جو اہل بیت کے مولائی ہیں، جب اہل بیت کے شیعہ ہیں، محب ہیں، یہ سارے ٹائٹل ہیں مختلف. ان میں ممکن ہے کوئی شیعہ بھی بیٹھا ہو، ممکن ہے کوئی محب بیٹھا ہو. کوئی کہہ جی میں شیعہ نہیں ہوں، میں محب ہوں، میں تو سنی ہوں. سمجھنے آیا ہوں. اگر سمجھ میں آ گئی تو مان لوں گا. تو اسے ایسے انداز سے مجھے سمجھانا ہے نا کہ وہ یہاں سے کچھ لے کر جائے، خالی ہاتھ نہ جائے. اہل بیت کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے تو نوکروں کو ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی. میں اور آپ نوکر ہیں نا، مانی ہے وہ نوکر ہے. ہم عزتاری امام حسین کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں. توجہ کر لیا آپ نے. تو یہ جب دنیا میں جب سے ہیں، دنیا میں تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ جب سے ہیں اس وقت سے عالم ہیں. اللہ نے انہیں بنایا ہی عالم ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا علم ان کی ذات ہے. کہنے لگے جی کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جیسے شہد کی ذات مٹھاس ہے، جیسے آگ کی ذات حرارت ہے، جیسے سورج کی ذات شعاعیں. توجہ ہے؟ یاد رہتا نہیں ہے نا. شہد سے مٹھاس کو جدا کر کے دکھائیے، نمک سے ترشی کو جدا کر کے دکھائیے، پانی سے تراوٹ کو جدا کر کے دکھائیے، آگ سے حرارت کو جدا کر کے دکھائیے. یہ ان کی ذات، اس کی ذات ہے. علم میں اہل بیت کی ذات ہے. کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا ہے ان کی وجود میں، ان کی حیات میں، جو علم کے بغیر. یہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ گود میں آ کے نبی سے فرمانے تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. دیکھ لیا تاریخ میں آ گیا کہ مولا گودی میں فرما رہے کہ میں قرآن سناؤں تو وہ تورات سناؤں، زبور سناؤں. تو لوگوں کے حلق سے یہ بھی نہیں اترتا. تھوڑی سی بات سمجھانے کی کریں تو کہتے ہیں جی گرو کر رہے تھے. بڑی مشکل میں ہو. نصیحت کروں تو کہتے ہیں مفسر ہے، فضائل پڑھوں تو کہتے ہیں غالی ہے. کسی طرح چین نہیں ہے لوگوں کو. مگر مجھے تو وہ کرنا چاہیے جو میرے مولا علی چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. علی ولی کے پسینہ
یہ کوئی مشکل بات ہے؟ کیوں نہیں اتر رہا حلق سے وہی بات لوگوں کے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے وہ نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنائے؟ میں نے کہا نبی کے ہاتھوں پہ کنکریاں تو کلمہ پڑھ سکتی ہیں. کلمات پڑھنے ذرا محمد اور پھر یہ تو مولا علی ہے. میرے توجہ چاہوں گا یہ تو میرے مولا علی کی بات ہے نا. مولا حسین دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھتے تھے. مولا حسن کا قول سنانے جا رہا ہوں آپ کو. محمد حنفیہ نے مولا حسن سے مولا حسین کے بارے میں کچھ فرمایا تو میرے مولا حسن نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میرے مولا حسن نے امام حسین کے 5 فضائل بیان کیے اپنے اس قول کے اندر. سنیں میرے مولا حسن فرماتے ہیں ان اخ الحسین قد عالمنا علما. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. مولا حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین قد عالمنا علما ہم سب میں سب سے بڑے عالم ہیں. وَأَسْقَلُنَا عِلْمًا اور علم اور بردباری میں سب سے زیادہ ثقیل ہے, سب سے زیادہ مضبوط ہے. بردباری میں, تحمل مزاجی میں, صبر میں سب سے زیادہ مضبوط میرا بھائی حسین ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا اور رسول اللہ سے ہم سب سے زیادہ نسبت رکھتا ہے. نبی جسے سب سے زیادہ پیار دیتے ہیں وہ حسین ہے. امام حسن فرما رہے ہیں یہ تیسری فضیلت مولا حسین کی جو مولا حسن نے فرمائی. چوتھی فضیلت سنیں فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کیا کہیں گے آپ اسے؟ کیسے اتاریں گے حلق سے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا میرے مولا حسین نے قرآن پڑھ لیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا جو یہ کہہ دیا جائے کہ مبارک غلو ہے. امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے. اور 5واں جملہ سنیں گے کیا فرمایا؟ کانا فقیہن قبل ان یخلق. حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے, سب کچھ جانتے تھے. فقیہ کہتے ہیں جو زیادہ علم رکھتا ہو, جو گہرا علم رکھتا ہو اسے فقیہ کہا جاتا ہے. فقہ تفقہ یعنی گہرائی میں جا کر جو بات سمجھ لے اسے فقیہ کہا جاتا ہے. ڈیپلی جو چلا جائے اسے فقیہ کہا جاتا ہے. کہانا فقیہن امام حسن امام حسین کی فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھا. ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, ولادت نہیں ہوئی تھی کہ فقیہ. اللہ اکبر. یہ پیدائشی عالم ہے, علم ان کی ذات ہے, ان سے علم علیحدہ نہیں ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں ان کے پاس علم نہ ہو. میں اس عقیدے کے پیچھے اپنے بزرگوں کے نظریات رکھتا ہوں, دلائل رکھتا ہوں, براہین رکھتا ہوں. لہذا علم ہمیں وہ دے سکتا ہے جس کے ہاں ایک لمحہ بھی جہالت کا نہ ہو. یہ پہلا فضل ہے, پہلی فضیلت ہے کہ جو اہل بیت کے ہاں ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے, تبھی ہم اس دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ علم ملتا رہے. اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں, امام حسین نے سن 61 ہجری میں ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے, یہ اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے. یہ کلاسیں لگی ہوئی ہیں. حسین کی یونیورسٹیاں ہر شہر میں ہیں اور ہر شہر میں 10-10 کیمپس ہیں. اور جیسے جیسے طالب علم پڑھتے چلے جاتے ہیں امام بارگاہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے شیعہ آپس میں لڑتے ہیں تو امام بارگاہ بناتے ہیں. میں نے کہا نہیں, لڑ کر نہیں بناتے, ضرورت کے مطابق بناتے ہیں. وہ لڑائی کی بنیاد میں, اچھا لڑائی بھی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ضرورت زیادہ ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ جب انوالو ہو جائیں گے تو لڑیں گے نا. تو کہتا ہے جی تم یہاں رہ لو, میں وہاں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا جی وہ مولوی لڑتا ہے تو مسجد بنتی ہے, مولائی لڑتا ہے تو امام بارگاہ بنتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا کریں. بہرحال ہماری تو لڑائی میں بھی برکت ہے. میں اسے منفی نہیں کہہ رہا, یہ تو برکت کی بات ہے. ایسی لڑائیاں روزانہ لڑیے تاکہ امام بارگاہ بڑھتے چلے جائیں, تاکہ علم زیادہ سے زیادہ لگتے چلے جائیں. اس کا جو پریشانی ہے نا وہ کہیں اور ہے. مجھے اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. علم اہل بیت
دوسری فضیلت تھکے نہیں ہے نا، دوسری فضیلت جو اہل بیت کے ہاں ہے اور ہم نہیں لے کر آئے اسی لیے ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ دوسری فضیلت ہے شجاعت، بہادری۔ یہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو حیدر ہوتے ہیں، بہادری اس درجے پر ہے کہ جس کا نام حیدر، ماں رکھے، چیرنے والا، پھاڑنے والا، دشمن کو مارنے والا۔ اور میں اس علی کو مانتا ہوں جو نبی کے زمانے میں کرار بن کر نہیں آیا۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ مولا علی کا ایک لقب ہے کرار۔ کرار کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ میدان میں اتر کے جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے، یعنی ایک ہی میدان میں جو یہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے لوگ ادھر بھاگے کہ جی ہمیں اب کسی اور سے لڑنا ہے، ادھر بعد اس نے آواز دی علی میری مدد کیجئے، علی وہاں مدد کر رہے تھے سپاہیوں کی، ایک طرف ہمارا نظر آ گیا، ادھر کونے میں کسی اور شمال کی طرف میدان کے اندر آواز لگائی علی ہماری مدد کیجئے، علی وہاں تھے، ایک مرتبہ میں ایک لمحے میں وہاں پہنچ گئے۔ جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اسے کہتے ہیں کرار۔ حضرت آیت اللہ باقر فخار اس وقت اصفہان کے ایک بزرگ مجتہد ہیں، درس خارج دینے والے ایک عالم ہیں، میں ابھی ان سے مل کر آ رہا ہوں، میرے بہت بڑے عارف ہیں، میں ان سے مل کر آیا، میں نے کہا جی استاد کرار کے بارے میں کچھ بولیے۔ انہوں نے اپنی کتاب پکڑا دی، کہنے لگے میں نے تو 50 صفحے لکھے ہیں کرار کے اوپر۔ تو ان کی کتاب کے اندر جس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے سقائے معرفت، وہ جو ہے سقائے معرفت، معرفت پلانے والا، مولا علی کا نام رکھا ہے اور سقائے معرفت، معرفت پلانے والا۔ جو معرفت کے پیاسے ہوتے ہیں نا انہیں علی کے دروازے سے ہی سیراب ہوتی ہے، سیرابی ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے کرار کے لفظ کے اوپر بحث کی ہے کہ کرار کسے کہا جاتا ہے، مولا علی کو کرار کیوں کہا گیا ہے۔ شاید کوئی بات ہو اگر آپ کو اچھی لگے تو مولا کی بارگاہ میں مولا سے توسل کر لیجیے گا، اور وہ یہ فرمایا انہوں نے کہ کرار صرف اسے نہیں کہتے کہ جو ایک میدان میں پلٹ پلٹ کر آتا ہو، کرار اسے کہتے ہیں جو آدم کے لیے بھی آیا ہو، نوح کے لیے بھی آیا ہو، جو ابراہیم کے لیے بھی آیا ہو، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہو، جو مصطفیٰ کے لیے بھی آیا ہو۔ صلوات پڑھیں گے مولا کی ذات پر۔ جو ہر زمانے میں مدد کرنے کے لیے آیا ہو، جو ہر دور میں مدد کرنے کے لیے آیا ہو، اسے کہتے ہیں کرار۔ توجہ کر دی، شجاعت اس گھرانے کی پہلی دوسری فضیلت میری ترتیب میں۔ اس گھرانے کی تیسری فضیلت سخاوت۔ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا، اس پہ پورے 10 دن بولا جا سکتا ہے، میں جلدی چل رہا ہوں۔ اس گھرانے کی تیسری فضیلت سخاوت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ملتا کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی مل نہ رہا ہوتا تو مجمع کم ہو جانا چاہیے تھا۔ مجمع کا پڑھنا بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے یہاں سے مل رہا ہے، اور ویسے بھی ان کا تو انداز ہی کچھ اور ہے۔ یہ پرانے نوکروں کو کبھی کبھی دیر سے دیتے ہیں، نئے نوکروں کو تو جلدی دیتے ہیں۔ میر انیس میں اور مرزا دبیر میں بحث ہو گئی تھی نا کہ میرا مرثیہ اچھا ہے یا تمہارا مرثیہ اچھا ہے، دونوں نے مرثیہ لکھا، ایک کہہ رہا تھا میرا بڑا اچھا مرثیہ ہے، دوسرا کہتا میرا بڑا اچھا مرثیہ ہے۔ لوگوں نے بھی تبصرے کیے، آدھے لوگ ان کے ساتھ تھے، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کس کا مرثیہ زیادہ بڑا ہے۔ تو دونوں نے طے کیا کہ امام حسین کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں، امام حسین کی مہر جس پہ لگ کر آ جائے اسی کا مرثیہ اچھا ہے۔ تو لے جا کر دونوں نے اپنے مرثیہ امام کی تربت پہ رکھ دیے، امام کی قبر اطہر پہ رکھ دیے۔ دوسرے دن جا کے جب مرثیہ اٹھائے تو مرزا کے مرثیے پہ مہر لگی ہوئی تھی، مرزا دبیر کے مرثیے پہ مہر لگی ہوئی تھی، اور لکھا تھا مرزا کا مرثیہ اچھا ہے۔ تو میر انیس سید رونے لگے، مناجات کرنے لگے۔ خواب میں امام حسین نظر آئے، تم تو ہماری اولاد ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ صلوات پڑھیں گے مولا محمد و آل محمد۔ وہ مرزا ہے، وہ غیر سید ہے، وہ دوسرے خاندان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے یہ جو کبھی کبھی لوگ آتے ہیں نا انہیں زیادہ حسین نوازتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ نیاز خود بنا کر خود کھا لینا کارنامہ نہیں ہے۔ نیاز بنوائی، خود پکائی، خود کھا لی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ کارنامہ یہ ہے کہ انہیں کھلائیے جو نہیں کھاتے۔
اس مجلس کی کچھ نیاز ان گھروں میں جانی چاہیے جو نیاز نہیں کھاتے، اور دوبارہ بھی بھیجیے گا اگر واپس کر دیں، اگر واپس کر دیں تیسری دفعہ بھی بھیجیے گا، اس لیے کہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ اور یقین جانیے کہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نہیں آئے گی، امام حسین کی جو روحانیت ہے، امام حسین کا جو وجود اقدس ہے، وہ اس پہ اثر کرے گا، اور جب امام سے منسوخ غذا کھا لے گا نا تو آپ دیکھیے گا اثر ہی کچھ اور۔ اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی۔ ہمیں تبلیغ کے طریقوں کو تھوڑا سا اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج جو جدید بچے آئے ہیں، یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، انہیں تھوڑی سی اپنے بزرگوں کو رائے دی کہ ہماری طرف سے یہ رائے ہے، اس پہ غور فرمائیے، اور بزرگوں کو بھی بچوں کی بات کو مان لینا چاہیے، کوئی اچھی بات اگر کوئی بچہ کو لے کر آتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ کیا ہے؟ سخی۔ ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے اس ان کے پاس ہوتا ہے نا، تھکے تو نہیں ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا ان کے پاس اگر نہیں بھی ہوتا نا، یہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اللہ ان کو راستہ بنا دیتا ہے۔ آ گئے مقداد میرے مولا علی کے دروازے پر، مولا میرے گھر میں فاتح ہیں۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، کہنے لگے بچے ہیں، کم سے ہیں۔ حضرت نے مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کیا، مقداد اٹھا کے لاؤ۔ مٹی اٹھا کے لائے، ڈھیلا اٹھا کے لائے مٹی کا۔ مولا نے فرمایا مقداد اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہو یا علی۔ جیسے ہی مقداد نے مٹی کے ڈھیلے کو یا علی کہا نا، سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بھائی یا علی تو آپ اور میں بھی پکار رہے ہیں، یا علی مقداد بھی پکار رہا تھا۔ علی کے نام میں فرق نہیں ہے، میری زبان میں فرق ہے۔ جیسے ہی میری زبان میرے دل کے ساتھ چلنے لگے گی تو یہ یا علی تو اس میں اعظم ہے۔ تھک گئے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں یا علی کہنے سے۔ فرمایا مقداد لے جاؤ اسے، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک پتھر اٹھایا اور سونے کے اس ٹکڑے کو توڑنا شروع کیا، چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی چھوڑ دیا۔ چھوٹی سی ڈلی اٹھائی سونے کی، توڑ کر میرے مولا نے فرمایا مقداد یہ کیا کیا تم نے؟ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی سے بار بار مانگنے میں مزہ کوئی جانے تو مقداد سے جانا۔ کہا مقداد لے جاؤ، کل کے تمہارے کام آئے گا۔ سنیں گے جملہ مقداد نے کیا کہا؟ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ لہذا سخاوت، علم، شجاعت، سخاوت اور غیرت کا تو عالم یہ ہے، اللہ اکبر، یہ حلیمہ کی گود میں تو آتے ہیں، یہ دودھ نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہے، ہمارے نبی کسی اور کا دودھ کیسے پیتے؟ اور جب جناب زہرا دور ہوتی تھی اور امام حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی، میرے مولا نبی اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ اور جب نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا، سنی شیعہ نے لکھا ہے، مولانا طاہر قادری صاحب نے بھی لکھا ہے، آیت اللہ رسول محلاتی نے بھی لکھا ہے زندگانی امام حسین میں، آیت اللہ خامنائی صاحب کے دفتر کے مسئول ہیں، یہ آیت اللہ جنہوں نے اپنی کتاب زندگانی امام حسین لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا، اور حسین جب اسے پی رہے ہوتے تھے نا تو دوسرے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نبی فرماتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے فرماتے تھے حسین آہستہ پیو، اللہ نے یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ غیرت کا عالم یہ ہے کہ کسی اور کے گود میں نہیں پلیں گے۔ عزت کا عالم یہ ہے، بس میں عزت کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا، عزت کا عالم یہ ہے کہ یہ کسی اور کے آگے جھکتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ عزت اس درجے پر ہے اس گھرانے کی، جتنا میں اس گھرانے سے جڑتا چلا جاؤں گا میری عزت بڑھے گی، میں خود صاحب عزت ہوتا چلا جاؤں گا۔ عزت کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، کیل میخ، کیل کو تصور ملائیے، یہ کیل 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے، کبھی دیوار میں ہم ٹھوکتے ہیں کیل کو، اور کبھی ہم لکڑی میں ٹھوکتے ہیں کیل کو۔ دیوار اور لکڑی کی نسبت کون سی جگہ جلدی چلی جاتی ہے؟ لکڑی میں جلدی چلی جاتی ہے کیل۔
دیوار میں کبھی کبھی یہ نہیں جاتی، ہمیں کیلیں بدلنی پڑتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ کیل کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ جو دیوار ہے وہ مضبوط ہے. وہ اتنا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے دیوار کہ وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتی. جب کسی کو اندر نہیں آنے دیتی، مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، تو اندر آنے والا ٹوٹتا ہے، کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں فولاد کی کیل لے کر آؤ، پھر کہتے ہیں پہلے ڈرل کرو، پھر کہتے ہیں بڑے ہتھوڑے سے مارو. یعنی یہاں سے مقابلہ بڑھانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اپنے اندر جگہ بنانے دیتا ہے. لکڑی میں کیل جلدی اس لیے چلی جاتی ہے کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، توانائی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. لکڑی میں مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں ہے، دیوار میں مقابلہ کرنے کی توانائی زیادہ ہے، تو دونوں کی نسبت لکڑی میں جلدی چلی جاتی ہے کیل. ایک اور جگہ پر بھی اسے ڈالنے کی، اسے ٹھوکنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہے پتھر. جب پتھر پر آپ کیل کو ماریں گے نا، پتھر ٹوٹ جائے گا، اسے جگہ نہیں بنانے دے گا. اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے. جی اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے. میں اپنی گردن کٹا دوں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یہ ہے عزت کا مفہوم. ہم اپنا گھر لوٹا دیں گے مگر یزید کے ہاتھوں پر حسین بیعت نہیں کرے گا. میں کسی ظالم کے آگے نہ جھکوں، اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لوں. یہ ہے حسین کے چاہنے والوں کا مفہوم عزت. سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں بچا میرے مولا حسین کا. اور جب سب کچھ قربان کر کے خود گئے نا اپنی قربانی کے لیے، تو میر انیس نے مرثیہ میں مولا کے مناجات کو نظم کیا ہے. اس کے دو مصرے یہ ہیں کہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے میدان کربلا کی طرف، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل نہیں تھا، میرا قاسم تیرے قابل نہیں تھا. اب میں خود آ رہا ہوں، مگر خود بھی ہاتھ خالی آ رہا ہوں، کچھ نہیں لا رہا تیرے لیے. یہ ہے مقام معرفت حسین علی. اپنے اشعار میں خود فرماتے ہیں، اے تمت الایالا لیکے رات ترکت الخلق ترکت الہوا. اے اللہ میں نے ساری مخلوق تیری خاطر چھوڑ دی، میں نے سب کو چھوڑ دیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، میں اب اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. اجرکم اللہ. میرے مولا میدان کربلا روانہ ہو گئے. جب بیٹھے ہیں گھوڑے پر تو بھائی عباس یاد آیا. ہمیشہ عباس مجھے گھوڑے پر بٹھاتا تھا. جناب زینب سمجھ گئی کہ عباس یاد آ رہے ہیں. آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام کو سنبھال کر فرمان لگی ابھی بہن زندہ ہے. اللہ اکبر. گھوڑے مجھے پہنچا دے میدان کربلا تک. زلجنہ نے پیر نہیں اٹھائے. تعجب سے امام نے فرمایا میں نے تجھے کبھی مارا نہیں، کبھی تو نے میرے حکم سے سرکاری نہیں کی، آج تو چل کیوں نہیں رہا؟ گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے. امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے. آخری کام ہے مجھے کربلا کے مقتل تک پہنچا دے. گھوڑے نے اشارہ کیا، کیا دیکھا سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے. آواز دے کر کہا بیٹا تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. فرمایا بابا ایک دفعہ اور سینے سے لگا دیجئے. جناب سکینہ امام حسین کے سینے سے لگ کر کچھ آنکھیں بند کر کے استراحت کرنے لگی تو چونک کر اٹھی. کہا بابا جائیے خدا حافظ. فرمایا سکینہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کہا دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے. اے سکینہ میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں. میرے مولا کربلا کے میدان میں عزاداروں پہنچے. اب کربلا میں حسین تنہا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے جو حسین کو مارنا چاہتا ہے. عزاداروں نے میرے مولا نے دشمن کا مقابلہ کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو فنار کیا. اور پھر جب آواز آئی نا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. بس بس اے میرے حسین بس آجا میرے بارگاہ میں تجھے اپنی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنے بندوں میں داخل کرنا چاہتا ہوں. پلٹا میری طرف، پلٹا میری طرف. تو ایک مرتبہ تیر آنا شروع ہوئے، نیزے آنا شروع ہوئے. حسین کے بدن پر 1995 زخم لگے.
1000 میرے مولا سجاد سے پوچھا گیا کہ یہ تعداد کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت نے فرمایا میرے بابا کا جب لباس واپس ملا نا تو لباس پہ جو زخموں کے نشان ہیں اس سے اندازہ ہوا۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق 27 نیزوں کے زخم تھے اور 80 تیروں کے زخم تھے۔ اہل سنت علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے 27 نیزے مارے حسین کو اور ہزاروں پتھروں کے زخم تو بہت تھے۔ ایک شخص نے مولا حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، میری مولا کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ حسین نے اپنے دامن سے اپنے سر کے خون کو صاف کرنا چاہا کہ ایک شخص نے حسین کے سینے پہ تیر مارا۔ اس وقت میرے مولا حسین سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ذوالجلال سے فرمایا مجھے گھوڑے زمین پر اتار دے، عزادارو اگر اسی ممبر سے میں گر جاؤں تو یہاں سے وہ جوان وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، مولانا کیا ہوا چوٹ تو نہیں لگی؟ کربلا میں حسین گر گئے، کسی نے سہارا نہیں دیا، کوئی آگے نہیں بڑھا امام حسین کو سہارا دینے کے لیے۔ اگر کوئی مدد بھی کر رہا تھا تو وہ ذوالجلال مدد کر رہا تھا۔ گھٹنے ٹیک دیے کہ کہیں حسین کو تکلیف کم سے کم ہو۔ امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی۔ عزادارو سلام ہو اس بہن پر کہ جو ایک ٹیلے پہ کھڑی بھائی کو دیکھ رہی ہے، کبھی آوازیں لگاتی ہے کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، کوئی ہے جو نبی کے نواسے کو بچائے، مگر کسی نے زینب کی آواز نہ سنی اور خنجر چلنے کے لیے خنجر نکلنا شروع ہوئے تو ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کے روح پرواز کر جائے۔ اتنے زخم لگ چکے ہیں، نیزے لگ چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، پتھروں کے زخم ہیں، اتنا رک جاؤ کہ خون نکلے اور حسین کی رحلت ہو جائے، پھر سر کاٹ لینا۔ تو شیخ نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ کچھ دیر تک امام حسین کے بدن میں حرکت نہیں تھی، امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا کیسے طے کروں حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ سنیں گے عزادارو، تاریخ کا عجیب موڑ ہے۔ کہنے لگا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، فرمایا پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جاتا۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، سلام ہو امام زین العابدین پر جو دیکھتے رہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی تعزیہ میں مار رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب